سب سے پہلے مجھے دیکھو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی زندگی اور موت کے مرض کا لاحق مریض انسان ہو اور وہ کہے کہ اس کا آپریشن نہ کرو یا اس کی میڈیکیشن نہ کرو۔ تو ثابت یہ ہوا کہ جو ڈاکٹر عدنان صاحب نے ٹویٹ کیا اس کے ذریعے سے ثابت ہو گیا کہ نواز شریف صاحب کو واقعتاً کوئی زندگی اور موت سے متعلقہ کوئی مرض لاحق نہیں ہے، ورنہ وہ اپنے آپریشن کی ہڑتال نہ کرتے۔ اور دوسری چیز اس ایشو کے حوالے سے آج میں پوری پاکستانی قوم کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ نواز شریف صاحب جو اس حالت تک پہنچے ہیں وہ ان کے اپنے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان کے ٹویٹ اور ٹیکوں کی وجہ سے یہاں تک پہنچے ہیں۔ ڈاکٹر عدنان کے ٹویٹ اور ٹیکے انہوں نے انہیں اس حالت تک پہنچایا ہے، اور اب دوبارہ اسی ڈاکٹر عدنان نے ٹویٹ شروع کر دیے ہیں۔ تو میں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، آل شریف سب کو ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان کا آئین اور پاکستان کا قانون کسی کے گھر کی باندی یا غلام نہیں ہے کہ وہ جیسی خواہش کرے، شاہی خواہش کرے، شہنشاہی خواہش کرے تو اس کی خواہش کو پورا کر دیا جائے۔ جناب والا بیگم صفدر روان صاحبہ کوئی وکری بیٹی نہیں ہے۔ اس وقت جو ہزاروں لاکھوں لوگ پاکستان کے جیلوں میں ہیں ساروں کی بیٹیاں ہیں، اور کئی خواتین ایسی ہیں جو جیلوں کے اندر ہیں جن کے باپ جو ہے وہ باہر بہت سے امراض کا شکار ہیں، موت و حیات کا شکار ہیں۔ تو پھر کیا آئین اور قانون انہیں اجازت دے گا کہ ان مرد اور خواتین کو جو باپ ہے تو جو بیٹی ہے اس کو ایک دوسرے سے ملانے کے لیے، چاہے وہ 302 کی ملزمہ ہے، چاہے وہ 307 کا ملزم ہے، چاہے وہ انسانی زندگی کی عزت، جان اور مال کو لوٹنے کا جو ہے نا وہ مجرم ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ پورے کا پورا آل شریف، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، احسن ڈار صاحب، اسحاق ڈار صاحب، آپ کے حسن نواز صاحب، حسین نواز صاحب، سلمان شہباز صاحب، اسما نواز صاحبہ، پورا ٹبر باہر ہے۔ تو کون سا جا کے وکری قسم کی جناب انہوں نے تمیداری کرنی ہے؟ محترمہ کلثوم نواز صاحبہ، اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کا آپریشن ہوا۔ بیگم صفدر روان صاحبہ نے جلسہ کھیلنا اور الیکشن کمپین چلانا جو ہے نا اس کو ترجیح دی، اپنی والدہ کی لک آفٹر یا اس آپریشن کے وقت وہاں پہ موجود ہونا ترجیح نہیں دی۔ تو اب انہوں نے کون سی جا کے وہاں پہ تمیداری کرنی ہے؟ اور ویسے بھی حسن نواز اور حسین نواز یہ وہ دو بچے ہیں مافوق الفطرت قسم کے، جو میں پچھلے کئی سالوں سے کہتا ہوں کہ 14 سال کی عمر میں یہ بلینر اور ملینر ہوئے، ڈالرز میں، یورو میں، پاؤنڈز میں، درہم میں، اور ان کے متعلق اکثر میں کہتا ہوں کہ اس کے دولت مند ہونے کا باعث اس کا ابا تھا۔ سب حیران تھے ایسا ابا کہاں سے انہوں نے لبا تھا۔ پچھلے 2 سالوں کے اندر اپنے والد کے ساتھ بے وفائی کی کہ جس والد نے ان کو 14 سال کی عمر میں بلینر بنا دیا تھا، کہ پچھلے 2 سالوں میں والد ہسپتالوں میں تھا، جیلوں میں تھا، حوالاتوں میں تھا، انہوں نے واپس آ کے اپنے والد کو پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ اب اللہ پاک نے ان دونوں کو موقع دے دیا ہے کہ اپنے 2 سال 2.5 سال کے جو گناہ تھے، ناخلفی تھی، گستاخی تھی والد صاحب کے حوالے سے، اس کو وہ دھوئیں، وہ گناہوں کو دھوئیں، اپنے باپ کی کفالت کریں، اپنے باپ کی لک آفٹر کریں، اپنے باپ کی تمیداری کریں، اپنے باپ کی خدمت کریں۔ تو بیگم صفدر روان صاحبہ آپ ان سے یہ حق کیوں چھین رہی ہیں؟